آپ وہاں سے نکل کے جونپور سے داناپور تشریف لائے، وہاں سے کالپی اور وہاں سے چندیری اور وہاں سے آپ مالوے کے کیپٹل تشریف، آپ وہاں سے چاپانے تشریف لائے۔ تو کئی شہروں میں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں آپ نے دعوت اللہ فرمائی، بیان قرآن فرمایا۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہر روز آپ بیان قرآن فرماتے تھے، ہر روز بلا ناغہ عصر اور مغرب کی نمازوں کے درمیان آپ بیان قرآن کیا کرتے تھے، اور اس بیان قرآن کے ذریعے قرآن کو پیش کر کے آپ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اس مشن میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے شریعت محمدی کا احیاء فرمایا۔ جو لوگ آپ کی باتوں کو سنتے تھے، آپ کا بیان قرآن سنتے تھے، وہ سب کے سب شریعت کے پابند ہو جاتے تھے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ شریعت کے پابند ہو جاتے تھے۔ آپ جس مقام پہ تشریف لے جاتے وہاں کی بولی، وہاں کی زبان میں قرآن کا بیان فرماتے تھے۔ اچھا، آپ کے بیان قرآن کی ایک خاص بات یہ تھی کہ لوگ مسجدوں میں، مسجدوں کے صحن میں دیواروں پہ چڑھ کے، درختوں پہ بیٹھ کے آپ کا بیان سنتے تھے۔ روایت میں آیا ہے، میں آپ کو روایت سناتا ہوں کہ چون گردہ گردے آن حضرت جائے نہ ماندے، مردمان در صحن مسجد استادن دے، وہ چون صحن مسجد ہم جائے نہ ماندے، برسر دیوار ہا و درخت تھا استادہ شدہ، اجتماع بیان پور انتفاع آن حضرت میں کردن دے۔ یعنی اگر مسجد میں آپ کے اطراف جگہ نہ ملتی تو لوگ صحن مسجد میں کھڑے ہو جاتے، صحن میں جگہ نہ ملتی تو دیواروں پہ بیٹھ جاتے، دیواروں پہ جگہ نہ ملتی تو درختوں پہ بیٹھ جاتے اور آپ کا بیان قرآن سنتے۔ اور اللہ نے بیان قرآن میں یہ اعجاز پیدا کیا تھا کہ آپ جو کچھ بیان فرماتے سامنے والا جیسے سنتا، ویسی دور درختوں پہ بیٹھنے والے بھی آپ کی آواز برابر سنتے تھے۔ آپ کے بیان قرآن کی تاثیر سے لوگوں کے دل بیدار ہو جاتے تھے، ان کے ضمیر جاگ اٹھتے تھے۔ یہ تھا آپ کے بیان کی تاثیر اور یہ تھا آپ کا مشن۔ آپ کئی ریاستوں کے کیپٹلز میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے بیان فرمایا۔ داناپور سے ہجرت فرمانے کے بعد آپ کالپی تشریف لائے، وہاں سے چندیری اور وہاں سے چاپانیر، جہاں آپ کا قیام 1.5 سال رہا، اور وہاں سے مالوا کی ریاست کا پائے تخت مانڈو وہاں تشریف لائے، وہاں سے برہان پور اور وہاں سے دولت آباد، اور یہاں 1 ہفتہ قیام رہا آپ کا۔ اس کے بعد وہاں سے احمد نگر تشریف لائے اور وہاں سے بیدر، اور بیدر میں آپ کا قیام 18 مہینے رہا ہے، اور وہاں سے آپ تشریف لائے ہیں گلبرگہ۔ گلبرگے سے آپ آگے بڑھ کے کونکن کے راستے سے ڈابول بندر تشریف لائے، وہاں سے آپ جہاز کو سوار ہوئے اور حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ گلبرگے سے گجرات تشریف لے گئے، حالانکہ آپ گلبرگے سے گجرات تشریف نہیں لے گئے۔ یہ خلاف واقعہ، خلاف تاریخ باتیں ہیں۔ اس سے زیادہ خلاف حقیقت الزامات، یہ بات آپ غور فرمائیے۔ مکہ معظمہ تشریف لے گئے، بعض روایتوں میں 360 آدمی آپ کے ساتھ تھے، حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے، طواف کعبہ کے بعد آپ نے دعوی مہجت فرمایا، رکن و مقام کے درمیان آپ نے بیعت لی۔ تو اب میں پہلے یہ آپ کو سنا دوں، المہدی الموعود سے ایک پیرا سنا دیتا ہوں۔ کل شبانہ و سیر اور تواریخ اغیار متواتر بیان کرتے ہیں کہ طواف کعبہ کے بعد آپ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو گئے اور ایک مجمع کثیر کے روبرو بلند آواز سے دعوت مہجت کی، اور آخر میں فرمایا من اتبعنی فہو مؤمن، جس نے میری اتباع کی وہ مومن ہے۔ اس وقت
حاضرین کے مجمع سے شاہ نظام الدین اور قاضی علاء الدین بیدری نے آگے بڑھ کر آمنا و صدقنا کہا اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ امام علیہ السلام نے ان کی بیعت قبول کی۔ ایک اجنبی شخص جو بڑے شریف اور وجیح معلوم ہو رہے تھے اور جو عرب تھے، انہوں نے بڑھ کر آمنا و صدقنا کہا اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے بعد حاضرین نے سب نے آمنا و صدقنا کہا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ امامنا علیہ السلام نے رکن و مقام کے درمیان اپنی مہدیت کا دعویٰ فرمایا اور اس کے بعد آپ نے بیعت لی۔ اعتراض کرنے والوں کو یہ اندیشہ ہے کہ حدیثوں میں جو آیا ہے کہ مہدی سے رکن و مقام کے درمیان بیعت کی جائے گی، حدیثوں میں یہ آیا ہے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ علامت جو مہدی کی حدیثوں میں آئی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ حج کے لیے گئے۔ حج کو جو گئے ہیں ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ علامت جو حدیث میں آئی ہے وہ میری ذات سے پوری ہو جائے، اس کو پورا کرنے کی غرض سے حج کے لیے گئے۔ اب ایک کامن سینس کا سوال یہ ہے کہ امامنا اور سیدنا 500 سال پہلے آپ کے دل میں جو خیال آیا وہ آج آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کس نے آپ کو بتایا کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا؟ اور کس نے آپ کے کان میں یہ بات کہہ دی کہ صرف اس حدیث کی علامت کو پورا کرنے کے لیے آپ حج بیت اللہ کی تشریف لے گئے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ الزام کوئی الزام ہے؟ سوچیے اور غور کیجیے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں خیال آیا، علامت کو ظاہر کرنا ضروری ہے، اس لیے آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ خراسان تشریف لے گئے تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ مہدی کا ظہور خراسان سے ہوگا، لہذا اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ خراسان گئے مگر پہنچ نہیں پائے، باہر ہی کھڑے رہے جھاڑ کے نیچے، 9 مہینے کھڑے رہے، ٹی وی ہو گیا اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اتنی فرضی، اتنی جھوٹی، اتنی بے بنیاد باتیں صرف ایک ایسی ہستی کا انکار کرنے کے لیے جس کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ، مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلانا، اس کو اللہ کی محبت کا پیغام سنانا، بس یہ مقصد تھا آپ کی بعثت کا، اور یہ کام آپ نے کیا اور بڑے ایسے عظیم پیمانے پہ کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ مگر آپ اس پہ یہ اعتراض، یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس ارادے سے عمدن حج کے لیے تشریف لے گئے کہ رکن و مقام کے درمیان بیعت لینے کی علامت آپ کی ذات سے ظاہر ہو جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 2 اور الزامات لگا سکتے تھے، بھول گئے آپ ایک 2 الزامات اور لگا سکتے تھے مگر آپ بھول گئے الزام لگانا۔ مثلا حدیثوں میں یہ بھی تو آیا ہے کہ مہدی کا ظہور مشرق سے ہوگا۔ اب ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام مکے سے مشرق یعنی ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستان کی اس ریاست میں پیدا ہوئے، شمال مشرقی ریاست جس کا نام تھا سلطنت شرقیہ۔ اس ریاست کا نام ہی شرقی سلطنت تھا، یعنی ایسٹرن کنگڈم۔ سلطنت شرقیہ نام تھا۔ بادشاہوں کے نام کیا تھے؟ سلطان ابراہیم شرقی، سلطان حسین شرقی، بادشاہوں کے نام کچھ شرقی تھے۔ آپ ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کو جون پوری کہنے کے بجائے سید محمد شرقی بھی کہہ سکتے ہیں۔ شرقی ریاست میں آپ کو اللہ نے پیدا کیا، تو اب آپ یہ الزام کیوں نہیں لگاتے کہ عمدن ارادتاً صرف اس علامت کو ظاہر کرنے کی غرض سے جون پور میں پیدا ہوئے، سلطنت شرقیہ میں پیدا ہوئے، یہ الزام نہیں لگا دیجیے۔